رانا ثناء اللہ صاحب کو سنیں، وہ کافی دیر پر بات کر رہے تھے. کمیٹی کے پاس 2 روز ہیں. 2 روز ہیں، تو 2 روز کے بعد مجھے لگتا ہے یہ الیکشن کمیشن میں ہی جائے گا. یہ الیکشن میں یہ کنسنسس بٹوین پارٹیز ہونا ہی نہیں. احسن اقبال صاحب نے بھی جو ہے محسن نقوی صاحب کی اہلیت کے حوالے سے بات کی تھی کہ کینڈیڈیٹ ایک ہی ہیں اور واحد وہی جو بنیں گے چیف منسٹر کیئر ٹیکر. اس میں محسن نقوی صاحب اہل ہے نا، تو لہٰذا بائی ڈیفالٹ تو ایک ہی نام بچتا ہے کہ جو منتخب ہوگا اس کو کوئی چاہے چیف الیکشن کمشنر کرے، ایک ہی نام باقی بچا ہے اور وہ جناب محسن نقوی صاحب کا ہے. تو لہٰذا کوئی چوائس نہیں ہے کہ کسی اور کا نام اب اس میں ڈالا جائے. ہمارے آج کل کافی باخبر دوست ہیں فیصل وارڈر صاحب، ان کے پاس بھی یہ خبر تھی کہ محسن نقوی صاحب بھی کیئر ٹیکر چیف منسٹر بنیں گے، بجائے اس کے باوجود اس کے کہ یہ فیصلہ جو ہے چیف الیکشن کمشنر ان کے ساتھ ماشاءاللہ جو 4 ممبران ہیں ایکسپیرینس لوگ، انہوں نے جو ہے ڈسکشن کے بعد کرنا تھا. فیصل وارڈر صاحب کو سنیں. محسن نقوی کو پھر لگا رہے ہیں آپ وزیر اعظم؟ محسن نقوی سر بالکل ایک کنفرم نام ہے سر، سی ایم کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا. یا محسن نقوی یا سکھیرا صاحب دونوں کے اندر ہے؟ نہیں سر، صرف محسن نقوی. اچھا، دوسری طرف سے چودھری پرویز لائی صاحب کو ناظرین ان کو بھی اس بات کا علم تھا کہ کچھ ہونے جا رہا ہے اور ان کو خدشہ تھا، ان کو ڈر تھا یا ان کو پتا تھا کہ ایسا ہی کچھ ہونے جا رہا ہے، تو انہوں نے بھی تیاری کر کے رکھی ہوئی تھی. ہم نے نام ایسے دیے تھے اس میں اب نون کے لوگ تھے. اب شہباز شریف کے جو اپنے کیبنٹ سیکرٹری ہیں سکھیرا صاحب، ان کا نام ہے. پھر ہم نے کھوسا صاحب کا نام دیا تھا، وہ شہباز شریف کے چیف سیکرٹری بھی رہے ہیں، کمشنر رہے ہیں، سارا کام ان کے ساتھ مل کے کرتے رہے. ہم نے چیف الیکشن کمشنر کا بنایا ہوا چیف منسٹر اس کو چلنے نہیں دیں گے اور ہم سپریم کورٹ جائیں گے. اور اسی طرح عمران خان صاحب پرویز لائی صاحب کے اتحادی، یا پرویز لائی صاحب عمران خان صاحب کے اتحادی، انہوں نے کل اور آج کیا اس کے اوپر رد عمل دیا، یہ بھی سنیں. ہم نے اپنی طرف سے کریڈیبل نام دیے، انہوں نے کیا نام دیے؟ ایک فرنٹ پہنا زرداری کا، ایک فرنٹ پہنا شہباز شریف کا. انہوں نے تو وہ آدمی کھڑا کر دیا ہے جو کہ نون لیگ سے بھی ہمیں زیادہ نقصان پہنچانے والا، وہ اس سے چیف آپ ایکسپٹ کریں گے یا فائٹ کریں گے؟ بالکل اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے. ہمارے پاس اس کا ٹریک ریکارڈ ہے پورا. آج ایک بھرپور پریس کانفرنس کی، پریس ٹاک کی خان صاحب نے، سنیں ذرا. جو سب سے ایک آدمی نے سب سے زیادہ کوشش کی ہماری حکومت گرانے کی، اس کا نام محسن نقوی تھا. یہ بھاگا پھر رہا تھا ساری جگہ، کبھی نواز شریف کو پیغام لے کے جا رہا ہے زرداری کا، تو کبھی زرداری کے ساتھ مل کے سندھ ہاؤس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کی حرام کے پیسے سے لوگوں کو خرید رہا ہے. یہ سب پیش تھا. ہر جگہ محسن نقوی کا نام آتا تھا کہ اس نے سب سے زیادہ کوشش کی اس کانسپریسی کو کامیاب کرنے کے لیے. جس کو زرداری کہتا تھا یہ میرا بیٹا ہے. نہ اس کے اندر وہ اخلاقی معیار ہے، نہ اس کے اندر وہ غیر جانبدارانہ صلاحیت ہے جو کہ ایک کیئر ٹیکر میں آنا چاہیے. اور اس کے بعد اگر کسی کو کوئی شک ہے کہ یہ تحریک انصاف کا بدترین دشمن ہے. ناظرین، زرداری صاحب جو ہے ابھی تک 2 لوگوں کو انہوں نے اپنا بیٹا کہا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب تو ان کے بیٹے ہیں ہی ہیں بایولوجیکل، لیکن باقی جو کہتے ہیں کہ میں نے جو میرے بچے ہیں، 2 اشخاص کا آج کی جو ہے تاریخ میں کیا جو ریلیونس بنتی ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں. پہلے سنیں زرداری صاحب کیا فرما رہے ہیں. کہاں ہے راؤ انوار؟ یہ عجب کہانی. راؤ انوار ان بہادر بچوں میں سے ہے جو کہ ایم کیو ایم سے لڑنے میں بچ گیا. ناظرین، ایک طرف محسن نقوی صاحب اور دوسری طرف بہادر بچہ راؤ انوار. آج آپ نے سنا ہوگا، دیکھ لیا ہوگا، اگر کہیں بجلی موجود ہے، اگر آپ ہمیں سن رہے ہیں پاکستان یا پاکستان کے باہر، تو نقیب اللہ محسود کا قتل ہوا تھا 2018 کے اندر. اس کے اوپر کافی زیادہ آپ نے دیکھا کہ ڈیمانسٹریشن ہوئی تھی اسلام آباد میں بھی، اور اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ان کی فیملی کے پاس بھی گئے تھے. آج جو فیصلہ آیا ہے کراچی کے اندر انسداد دہشت گردی کی عدالت نے، وہ کوئی 51 کے قریب گواہان تھے، انہوں نے بیانات دیے کہ جناب اعلیٰ جو کچھ ہوا، لیکن آج تمام جو ملزمان تھے انکلوڈنگ راؤ انوار صاحب جو بہادر بچہ ہے، ان کو بھی جو ہے بری کر دیا گیا ہے. پاکستانی سیاست، پاکستان کے اندر جو اس وقت فیصلے ہو رہے ہیں ناظرین، یہ اس کا ایک تھوڑا سا منظر ہے. اٹ از ٹپ آف دا آئس برگ. آپ باقی اس کے اوپر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت معاملات کس جو ہے نہج پہ یا کس طرف بڑھ رہے ہیں. چوہدری صاحب کچھ ہماری رہنمائی فرمائیں
پاکستان کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہیں میں پہلے آپ کی سٹوری جو ہے نا مین میں کہہ رہا ہوں محسن نقوی صاحب کچھ بھی بن سکتے ہیں، جو مرضی بنا دیں، وی ہیو نو آبجیکشن، لیکن جس عہدے پر انہیں مقرر کیا گیا ہے کل رات کے اندھیرے میں، بالکل 100% اس پر پورے نہیں اترتے انلیس وہ اپنے کانڈکٹ سے اپنی اصلاح کریں اور ثابت کریں کہ اپوزیشن اور حکومت وہ دونوں سے ایکوی ڈسٹنٹ ہے، اور قائد قانون اور اپنے حلف کی پاسداری کر کے وہ، لیکن انہوں نے آتے ہی چھرا گھونپا ہے۔ پرنسپل سیکرٹری ہے محمد خان بٹی، جو پرویز لائی کے ساتھ کام کر رہے تھے، انہیں نکال دیا ہے۔ چلو آپ کا رائٹ ہے بھائی، وہ بندہ ہے کوئی ناک کی سیز، اس نے کام کیا، ٹھیک کو ٹھیک، غلط کو غلط کرتا تھا، اور اگر غلط کام ہے تو وہ کہتا ہے میں نہیں کروں گا، اور ٹھیک ہے تو وہ کہتا ہے مجھے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کریں۔ تو اس کو نکال کے پھینک دیا۔ اور بھی یہ حرکتیں ہوں گی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ محسن نقوی صاحب کسی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، نہ کہ ایک نگران وزیر اعلیٰ کے طور پر اپنا کردار ادا کریں۔ ان کو اپنی وضاحت بھی دینی پڑے گی اور اصلاح بھی کرنی پڑے گی، اگر وہ کر سکتے ہیں۔ It doesn't look like he is a free agent.